ایک گڑبڑ اور ہے، اختلاف جو ہوتا ہے کہتے ہیں حق ہمارے پاس ہے، میں کہتا ہوں حق میرے پاس ہے، آپ کہتے ہیں حق میرے پاس ہے، آپ کہتے ہیں حق میرے پاس ہے، ٹھیک ہے، حق آپ کے پاس ہے۔ وقت کم ہو گیا، میں کاٹ رہا ہوں، انشاءاللہ کل پھر پڑھوں گا۔ جیسے میں نے آپ سے کہا کہ سب سے بڑا دھوکہ مذہب کے نام پر دیا گیا ہے، اتنا ہی بات یہ بھی سچ ہے، میں ہی بتاتا ہوں آپ کو، اس سے بڑے دھوکے حق کے ذریعے دیے گئے ہیں۔ ذرا سخت بات ہے، آپ فیصلہ کیجئے میں صحیح کہہ رہا ہوں غلط کہہ رہا ہوں۔ حق کے ذریعے دیے گئے ہیں۔ میں آپ سے سوال کرتا ہوں، چلیے بتائیے، مسجد حق ہے کہ باطل؟ بتائیے، میں ابھی جاؤں گا آسمان تک۔ مسجد حق ہے کہ باطل ہے؟ کسی مطلب مسلمان کا مسجد باطل ہے، باطل خود کے پھینک دیجئے، باطل ہو خود کے پھینک دیجئے۔ لیکن کیا مسجد سے باطل کی حمایت نہیں کرائی گئی ہے؟ کیا مسجد کے ذریعے سے اسلام کے خلاف سازش نہیں کی گئی ہے؟ میں روایت نہیں پیش کروں گا، قرآن پیش کروں گا۔ ایک مسجد، سب سے بڑا خطرہ اسلام کو مشرکوں سے نہیں ہے، خدا کے نہ ماننے منافقوں سے ہے، کم وقتوں سے، اس لیے کہ ان کے چہرے پر اسلام کا ڈاڑھا ہوتا ہے اور دل میں کفر کی جھاڑیاں ہوتی ہیں۔ بھیا میں نہیں پڑھ رہا ہوں، تو آپ اعتبار کریں گے یہ قرآن میں ہے، کہیں میں آیتیں پڑھ دوں آپ کے سامنے۔ کچھ ایسے لوگ جو سچے دل سے ایمان نہیں لائے تھے مگر انڈر پریشر وہ اپنے کو مسلمان کہہ رہے تھے، یہ سب سے خطرناک ہوتے ہیں، خیر اب تک خطرناک ہوتے۔ انہوں نے بھیا قرآن میں ایک ٹکڑا پڑھ دے رہا ہوں خالی، اس لیے وقت کم ہے۔ قرآن نے بتایا کہ یہ مسجد جو بنائی ان منافقوں نے، اس کا پرپس کیا تھا، اس کا مقصد کیا تھا؟ تفریقا بین المؤمنین۔ پکڑ لیجئے اس بات کو، مسجد اس لیے ہوتی کہ مسلمانوں کو متحد کرے، یہ قرآن نے تفریقا بین المؤمنین، یہ مسجد اس لیے بنی تھی کہ مسلمانوں کو مسلمانوں سے لڑا دے، پارٹیاں بن جائیں، یہ ہماری مسجد، یہ تمہاری مسجد، یہ شیعوں کی مسجد، یہ سنیوں کی مسجد، یہ دیوبندیوں کی مسجد، یہ بریلویوں کی مسجد۔ ایک فرقے کا آدمی دوسرے فرقے کی مسجد میں جاتے ہوئے گھبراتا ہے یہ سوچ کر کہ میں جاؤں گا تو یہاں عبادت بھی ہوگی، شہادت بھی ہو جائے گی، تو کیا گناہ؟ تفریقا بین المؤمنین، یہ مسجد بنائی کہ مسلمانوں میں پارٹی بندی ہو جائے۔ ارے بھائی خدا رسول کو حکم ہوا کہ آپ اس مسجد کو کھود کر پھینک دیجئے، یہ قرآن میں بھائی، اس کو جلا دیجئے، اس کی بنیادوں کو تہس نہس کر دیجئے، اس لیے کہ یہ مسجد مس یوز ہو رہی ہے۔ تو حق کو یوز کیجئے تو دین ہے، حق کو مس یوز کیجئے تو باطل ہے۔ ایک حق ہے نا مسجد۔ ابھی چلیے آسمان پر لے کے چلتا ہوں آپ کو، قرآن حق ہے کہ نہیں ہے؟ کسی مسلمان میں دم کیا کہتے ہیں قرآن نہ حق ہے؟ مگر کیا قرآن کے ذریعے سے ہزاروں آدمیوں کو گمراہ نہیں کر دیا گیا؟ صفین میں کیا ہوا؟ صفین میں کیا ہوا؟ جب ایک معاویہ کے ساتھی نے محسوس کیا کہ بس اب شکست کا موقع آ گیا، تو ان کی تو سیریت تھی کہ شکست کا موقع ہو، اور ایک دو تین، سمجھے نہیں میں کیا کہوں؟ شکست کا موقع ہو اور ایک دو تین، چنانچہ وہ جو اس کا امیر لشکر تھا اس نے اپنے گھوڑے کی رکاب میں پاؤں رکھ دیا بھاگنے کے لیے، تو یہ چالاک شخص آگے بڑھا، بھاگنے کی ضرورت نہیں ہے، مجھے معلوم تھا کہ علی سے لڑو گے تو کیا حشر ہوگا، یہ سب اس کے الفاظ ہے۔ اس لیے میں نے اس موقع کے لیے، اس جنکچر کے لیے، اس اوسر کے لیے میں نے پہلے سے تیاری کر لی تھی، بھاگو نہیں۔ کیا تیاری؟ ابھی دیکھ چمتکار، حکم دیا کہ نیزوں پر قرآنوں کو، قرآن لے کر آئے تھے کم بخت، اسی نیزوں پر قرآنوں کو اٹھایا تھا، بس قرآن کو دیکھ کر جو قرآن صامت پر ایمان لائے تھے اور قرآن ناطق کو نہیں پہچانتے تھے، انہوں نے کہا علی بس اب ہم نہیں رہیں گے، وہ قرآن مجید سامنے، وہ قرآن آ گیا سامنے، ایک وقت قرآن سے ہدایت نہیں کی جا رہی، قرآن کا مس یوز ہو رہا ہے۔ مولانا نے کہا کہ ظاہرہ قرآن و باطنہ عدوان، ہوشیار ہو جائیے آپ مولا علی کے ماننے والے ہیں، اندھے نہ بنو، یہ ظاہر میں قرآن دکھائی دے رہا ہے، اس کے نیچے ڈپلومیسی ہے، اس کے نیچے مکر ہے، انل قرآن ناطق۔ کیا مولانا نے کہا دیکھ لیا، انل بولتا ہوا قرآن میں ہوں، قرآن کے ذریعے گمراہ کیا ہے یا نہیں کیا ہے؟ اور بیچ میں باتیں وقت ختم ہو گیا،
میں نے کہا تھا میں آپ کو آسمان پر لے کے جاؤں گا، چلیے سیدھے آسمان پر چلتے ہیں۔ حضرت آدم کو اللہ نے پیدا کیا تھا، زمین پر خلیفہ بنایا تھا اور جنت میں رکھا تھا ان کو۔ شیطان کو فخر انک من الصاغرین کہہ کے نکال دیا گیا تھا۔ ایک عرصہ گزر گیا، حضرت یہ سب قرآن میں ہے، وقت نہیں ہے، میں جہاں آپ کو صبح میں آیت پڑھ دوں گا طور سے۔ وہ قرآن کہتا ہے کہ ایک عرصہ گزر گیا، حضرت آدم سنتے رہیے گا، حضرت آدم کو جنت میں۔ اب یہ بات یاد رکھیے گا، میں کھل کے نہیں بتا پاؤں گا، لکھ لیجئے دماغ میں۔ جب کسی کا کوئی منصب کسی سے چھن جاتا ہے تو وہ اس کے کینے سے اپنے سینے کو پاک نہیں کر پاتا ہے۔ کیپ اٹ ان مائنڈ، کیا کہنا، کیا کہا، واہ 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 واہ، یاد رکھو، لکھ لو اس کو۔ کسی کی پوزیشن جب چھن جاتی ہے، کسی کا منصب چھن جاتا ہے، مرتے مرتے وہ کینہ اس کے دل سے نہیں نکلتا ہے۔ اب لوگ کہتے ہیں کہ سب علی کے دشمن کیوں ہو گئے تھے، تو سب کے منصب علی ہی کی تلوار سے نکلے تھے۔ بس میں اس سے آگے کہنا نہیں چاہتا۔ اب شیطان معلم الملکوت، چودھری بنا، ملائکہ کے پیچھے بیٹھا ہوا ہے، یہ منصب کس کی وجہ سے چھنا؟ آدم کی وجہ سے۔ اب یہ کینہ بچوں اس کے دل سے نکلے گا نہیں، چاہے اپنے کو کتنا ہی ذلیل کرنا پڑے۔ اب کتنی مدت گزری تو قرآن نے بیان کی، ایک دو زمانہ گزرنے کے بعد شیطان آیا حضرت آدم کے پاس، کہا، اب اتنا سے پڑھ دوں، کہا انی لکا لمن الناصحین، جو بات ہونا تھی سو ہو گئی، گزر گئی، میں نے اس کو بلا دیا، کم وقت کہاں تو نے بلایا ہے، بلا دیا، میں نے اسے بلا دیا، اب تمہیں آپ کا خیر خواہ، اب تم آپ کا بھائی خواہ بن کر آئے ہوں۔ کہا کیا؟ یہ قرآن ہے۔ کہا کیا؟ کہا دیکھیے اللہ کی مرضی یہ ہے کہ آپ کو اس جنت میں وہ رکھے نہیں، یہاں سے نکال دے۔ کیا؟ جنت میں رکھے نہیں، آپ کو نکال دے۔ میں چاہتا ہوں کہ آپ جنت میں ہمیشہ رہیں۔ جنت حق ہے کہ باطل ہے؟ بتائیے بتائیے، جنت حق ہے بچوں یا باطل؟ حق ہے نا۔ ابھی حق کی دعوت دے رہا ہے، کیا غلطی کر رہا ہے؟ کہہ رہا میں چاہتا ہوں آپ جنت سے نہ نکلیں۔ هل ادلک علی شجرۃ الخلد وملک لا یبلی، میں آپ کو ایک درخت کا پتا بتاتا ہوں، اسے کھا لیجئے تو پھر آپ جنت سے نہیں نکلیں گے۔ اللہ نے کہا تھا درخت کا پتا نہ کھانا، شیطان نے کہا کہ جنت کا یہ درخت ہے، اس کا پتا کھا لیجئے تو پھر اللہ آپ کو جنت سے نہیں نکالے گا۔ فَأَكَلَا مِنْهَا، جنت میں رہنے کی تمنا بری ہے، کھا لیا پتا۔ اللہ نے کہا بس آدم تم سے ترک اولا کا ارتکاب ہو گیا، بس اب یہاں سے جاؤ۔ کچھ سمجھے آپ؟ نہیں سمجھے؟ کچھ سمجھے آپ؟ جب آپ سے جنت کے وعدے کیے جائیں اللہ کی معصیت کے ذریعے تو سمجھیے یہ انسان نہیں ہے، یہ شیطان ہے۔ ہے کہ نہیں ہے؟ شیطان کا پہلا کام ہے۔ اب جنت سیدھے سادھے آدمی منوش پھنس گئے، مگر یہ اصول بتا گئے، اس میں بھی یہ راز تھا کہ کبھی معصیت الہی کے ذریعے سے نجات کی طلبگاری نہیں، نجات جنت ہمیشہ اطاعت الہی سے ملے گی۔ اس لیے اسلام نے زور دیا ہے کہ اپنے آگے دین کو رکھو، مگر دین کے آگے عقل کو رکھو، اس لیے کہ عقل کی نعمت وہ ہے جو ہم نے صرف تم کو دی ہے اور کسی کو نہیں دی۔ ایک مرتبہ صلوات دیں آپ۔ بس میں نے عرض کیا تھا آپ کے سامنے کہ سعودی عرب کا تختہ وہاں کے ہمارے بھائی کیوں نہ پلٹ سکے، اس لیے کہ ان کے پاس سب کچھ تھا، کربلا نہیں تھی۔ ایران سے ہم نے امریکی ایجنٹ شاہ محمد رضا پہلوی کو نکال باہر کیوں کر دیا؟ ہمارے پاس کربلا تھا، ہم کو معلوم تھا کہ ظلم کا تختہ کیسے پلٹا جاتا ہے، اس لیے۔ اور ایک بات بتاتا ہوں، مسئلہ آ گیا ہمیں، کربلا کا جہاد بھی اسی لیے ہوا ہے۔ بدر کی جنگ، خیبر کی جنگ، خندق کی جنگ وہ اس لیے تھی کہ مسلمان کفر اور شرک کے شر سے محفوظ رہیں، ان کی چالوں کو سمجھ لیں۔ کربلا میں نماز، خدا کی قسم میرے مولا آپ کی قسم، آپ کے بہتے ہوئے خون کی قسم کھا کر جو میں نے اسٹڈی کی ہے،
اس کے لحاظ سے میں کر رہا ہوں. آپ نے اپنا خون اس لیے بہایا تھا کہ باپ اور نانا کے جہاد کے ذریعے سے لوگ کبھی کفر اور شرک کے جھانسوں میں نہ آئیں. میں خون اس لیے بہا رہا ہوں کہ لوگ نام نہاد مسلمانوں کے جھانسوں میں نہ آئیں. اسلام کو اسلام کے خطرے سے بچانا ہے. کیوں؟ ابھی کربلا میں نمازیں دونوں طرف، بھائی نمازیں دونوں طرف ہو رہی ہیں. جو خود نمازیں پڑھ رہے ہیں وہ نماز رسول کو نماز پڑھنے کی مہلت نہیں دے رہے ہیں. یہ ہے نماز کربلا کی، یہ نماز کربلا کی. روزے بھی رکھے ہوئے ماشاء اللہ، ڈاڑیاں بھی رکھے ہوئے، جہاد بھی ہو رہا ہے، سب کچھ ہو رہا ہے. حسین ان سے لڑ گئے اس لیے کہ یہاں پہ وہی مسئلہ تھا. مولانا نے کہا تھا کہ ظاہر و قرآن و باطن و ایمان. نمازیں ظاہر میں ہیں مسلمانوں کو دھوکہ دینے کے لیے کہ ہم نمازی ہیں، روزے ظاہر میں ہیں دھوکہ دینے کے لیے ہم روزہ دار ہیں، اور اس کے پیچھے ڈپلومیسی ہے، اس کے پیچھے حکومت ہے، اس کے پیچھے سیاست ہے. بھائی خدا کی قسم میں غلط نہیں کر رہا ہوں، سنی تاریخوں میں لکھا ہوا ہے. کون سی حکومت ہے یہ؟ حکومت وہ حکومت ہے کہ جس کا ایک نمائندہ حکومت بدھ کے دن جمعے کی نماز پڑھا رہا ہے، وہ کم وقت پڑھا رہا ہے، مسلمان پڑھ رہے ہیں. صبح کی 2 رکعت کے بجائے 4 رکعت، یہ کوئی شیعہ سنی تاریخ نہیں، پڑھ لیجیے. صبح کی 2 رکعت کے بجائے 4 رکعت پڑھائی جا رہی ہے، نشے میں جھوم رہے ہیں. اللہ 4 رکعت کا اور پڑھا دو کہ بچتا ہی کافی ہو گئی. یہ اسلام ہو گیا. رسول کی وفات کے 50 برس کے اندر اندر، مجھے آپ بتائیے، رسول کی وفات کے 50 برس کے اندر اندر اسلام یہ ہو گیا کہ بدھ کے دن جمعے کی نماز پڑھائی جا رہی ہے، صبح کے دن وقت 4 رکعت نماز پڑھائی جا رہی ہے. پڑھانے والے پڑھ رہے ہیں، پڑھنے والے سب پڑھ رہے ہیں، کوئی احتجاج نہیں کرتا. جب سے حسین کا خون بہا ہے آج تک کسی نمازی کی یہ ہمت نہیں ہوئی کہ بدھ کو جمعے کی نماز پڑھا دے. سے زیادہ گزر گئے، آج تک کوئی پیش نماز صبح کی 2 رکعت 2.5 رکعت نہیں پڑھا سکا. اس کا مطلب یہ خون حسین ضائع تھوڑی ہوا ہے، یہ خون حسین کے چھینٹوں کا اثر ہے. بس مصائب میں سوچتا تھا مصائب کیا پڑھوں کیا پڑھوں. میں نہیں کہہ سکتا کہ آپ اس ٹکڑے پر روئیں گے یا نہیں روئیں گے، لیکن میں تو تڑپ گیا تھا بھائی. 2-4 سال پہلے کی بات ہے، میں ایران گیا ہوا تھا. ایک ہندوستانی طالب علم، انہوں نے مجھے اپنے گھر پر بلا کر کھانے پر مجھے بلایا تھا. مصائب شروع ہو گئے، کھانا سجا ہوا تھا. ایک زیادہ سے زیادہ 2.5 برس کی بچی، 2 برس یا 2.5 برس کی بچی. ایران میں پردے کا کلچر ہے بیٹا، خالی وہ کلچر ہے. وہ پیاری پیاری بچی تھی، میں نے اسے بلا کر اپنے پاس بٹھا لیا. بھائی سنیے گا، میں تو تڑپ گیا تھا. اس لیے کہ مومن کو مولانا فرمایا کل یوم عاشورا و کل عظیم، ہر زمین کربلا ہے. تو ایران بھی کربلا ہے، ہمیشہ کربلا یاد رکھنا چاہیے. وہ دسترخوان میں اچھا ہوا تھا. بچی میرے پاس 2-2.5 سال کی بیٹھی ہوئی تھی. کھانا کھاتے کھاتے میں بچوں سے چھیڑخانی کرتا ہوں. میں نے اس کے جو وہ چادر پڑی ہوئی تھی سر کے اوپر اسکارف، اس کو یہاں سے پکڑ کے ذرا سا اٹھایا. ارے بھائی میں سمجھا کہ یہ قیامت آ جائے گی. میں نے اتنا سا اٹھایا تھا کہ وہ لڑکی چیخنے لگی. ارے بھیا خدا کی قسم اس کی چیخیں بلند ہوئے. ارے یہ صاحب کیسے ہیں، میری چادر اتارے لے رہے ہیں. الحمدللہ آپ سمجھ گئے میرا اشارہ کدھر ہے. یہ 2.5 برس کی بچی واللہ قسم کھا کر چیخنے لگی، تڑپ گئی. ارے یہ کیسے آدمی، یہ میری چادر. آپ بتائیے ایک شیعہ کی بچی چادر اترنے پر جب اتنا بے چین ہو جائے تو جب سکینہ کی چادر پر ہاتھ پڑا. آپ کو قسم ہے، آپ بتائیے. بس ایک روایت 1 منٹ کے اندر. حمید ابن مسلم جو لشکر یزیدی میں تھا مگر ذرا نرم دل آدمی تھا، اس نے خود کوئی کرائم نہیں کیا تھا. یہ کہتا ہے جب عصر کے بعد حسین کے خیموں میں آگ لگی
خیمے جلنے لگے، بیویاں گھبرا کر کبھی اس خیمے سے اس خیمے میں کبھی اس خیمے میں۔ یہ شمر ملعون نے حکم دیا سارے خیموں میں ایک ساتھ آگ لگا، بس مجلس ختم۔ کہا اسی عالم میں میں نے یہ دیکھا کہ انہیں جلتے ہوئے خیموں سے ایک 4 برس کی بچی دوڑتی ہی باہر نکلی، اس کے دامن میں آگ لگی تھی۔ مجھے ترس آ گیا، میں آگے بڑھا کے دامن کی آگ بجھا دوں، وہ بچی اور بھاگی مجھ سے ڈر کے، میں اور تیز چلا، وہ بچی اور تیز بھاگی، یہاں تک کہ وہ اپنے کرتے میں الجھ کر گر پڑی۔ بس مجھے ختم۔ اس کے بعد بھی جب میں آگے بڑھا تو اس بچی نے میری طرف منہ کر کے ہاتھ جوڑے، واللہ یہ الفاظ ہے، میں ٹھوک نہیں رہا ہوں، مجھے ہاتھ جوڑ کر اے شیخ کچھ ہو جائے تو میرے کپڑوں میں ہاتھ نہ لگانا، اس لیے کہ میں سیدہ کی پوتی ہوں، میں بی بی زہرا کے دل کا ٹکڑا ہوں، میں یہ